نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا جائے اپنے کسی کام کو لے کر، کسی مسئلے کو لے کر، تو وہاں پہنچ کر آواز نہ لگائی جائے، بلکہ خود آپ کے نکلنے کا انتظار کیا جائے۔ اسی کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ یہ ہر زمانے کے اندر ہر آدمی سے متعلق ہے۔ جب بھی ہم کسی سے ملاقات کریں اپنے کسی کام کے لیے، جس سے ملنا ہو اس کے وقت اور اس کی مشغولیت کا لحاظ کرنا ہے، اپنے اعتبار سے جب چاہے نہیں پہنچ جانا۔ اور چوتھی بات یہ کہ کوئی بھی خبر اور کوئی بھی بات سامنے آئے تو پہلے اس کی تحقیق اور خوب جانچ پڑتال کی جائے، تب اس پر اطمینان کیا جائے۔ اگر خبر سنتے ہی اس پر عمل کیا جائے گا، اس کو آگے پھیلایا جائے گا، تو بسا اوقات اندیشہ ہے کہ ہم ناعلمی اور نادانی کی وجہ سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر ایمان والوں کے دو گروہ، دو جماعت اقتتلوا آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں۔ مسلمان آپس میں اختلاف دو انسان کے درمیان ہو سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں اور ان میں بھی آپس میں اختلاف ہوا ہے۔ تو جب مسلمان دو گھروں میں بٹ جائیں اور ان کا آپس میں اختلاف ہو، چاہے وہ پوری جماعت ہو، چاہے دو فرد کا معاملہ ہو، تو اس میں پہلا بنیادی حکم یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا، ان کے معاملے میں فیصلہ کرنے کا حکم نہیں کیا گیا ہے، یہاں صلح کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ دو آدمی کے درمیان لڑائی اور مقدمات میں اگر فیصلہ کیا جائے تو کم و بیش ہر ایک کو اپنا حق مل جاتا ہے۔ فیصلہ چاہے کسی کے حق کا ہوگا، چاہے کسی کے خلاف ہوگا، یا اگر دونوں دعوے دار ہوں تو کسی کو کم ملے گا، کسی کو زیادہ ملے گا، تو حق تو مل جائے گا، لیکن فیصلے سے دونوں فریق کے دل کی دوری ختم نہیں ہوگی۔ اور اگر فیصلے سے ہٹ کر صلح کرا دیا جائے، بیچ کی راہ نکال کے دونوں کو سمجھا بجھا کر نیچے لا کر صلح کا اگر معاملہ اختیار کیا جائے تو صلح میں معاملہ بھی حل ہو جاتا ہے اور دل کی دوری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دل کے اندر جو دشمنی تھی وہ محبت میں بدل جاتی ہے، اور نفرت پیار کے اندر بدل جاتی ہے۔ یہ فرمایا کہ نجائی معاملات کے اندر آپس میں صلح کرو، اور انسانوں کے بیچ میں اس طرح کے معاملات کا پیش آنا ضروری تھا، اور مسلمانوں کے لیے ان معاملات میں بھی نمونہ کی ضرورت تھی۔ جب آپ مسلمانوں کو ہر اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنا کر پیش کیا گیا ہے، تو بہت سے وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے شایان نشان نہیں تھے تو وہ آپ کے صحابہ سے کرایا گیا۔ وہ معصوم بھی نہیں ہیں، نبی بھی نہیں ہیں، ان سے اگر وہ عمل صادر ہو جائے تو ان کی صحابیت کے منافی بھی نہیں ہوگا، اور پھر وہ نبوی تعلیم کی روشنی میں نجائی معاملات کے اندر جو تعلیمات نبوت اور تعلیمات قرآنی کا فیصلہ ہے ان کے درمیان اس کو نافذ کیا جائے گا، تو یہ بعد والوں کے لیے نمونہ ہو جائے گا۔ چنانچہ پہلے پہلو یہ امت میں اختلاف اسی لیے ازراہ مصلحت صحابہ کرام کے درمیان رونما ہوگا۔ بعد کے زمانے میں حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت علی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان شدید اختلاف ہوئے۔ اس طرح کے اختلافات ظاہر ہے کہ نبی کے سامنے تو نہیں ہو سکتے۔ نبی کے سامنے کون تھا؟ جتنے تھے سب غیر نبی۔ نبی سے جو غیر نبی اختلاف کرتا ہو تو کفر ہو جاتا ہے۔ تو پھر اختلافی معاملات میں نبی تعلیمات پر کوئی عملی نمونہ نہ ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے درمیان بطور مصلحت اختلاف کروایا ہے، اور اختلاف ان لوگوں نے کیسے ختم کیا ہے، قرآن تعلیم کا وہ نمونہ بن کر انہوں نے ہم کو دکھلا دیا ہے، اور ہم کو یہ نمونہ مل گیا کہ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کو کس طرح حل کرنا
طرح یہاں ایک بات کہی جا رہی ہے من المؤمنین، کہ ایمان والوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں قتال کریں، جنگ کریں تو ان میں صلح کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں اجتہاد اور خطا کی بنیاد پر، ان سے آپس میں جنگوں تک کی نوبت آ جائے تو آپسی جنگ کی وجہ سے اگرچہ یہ جنگ بظاہر بہت برا کام ہے لیکن کوئی کافر نہیں ہوتا، کفر کے اندر داخل نہیں ہوتا، آپسی جنگ و جدال کے بعد بھی مومن باقی ہی رہتا ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، تو لڑائی اور اختلاف کے وقت پہلا حکم یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ کہہ رہے ہیں پھر اگر ان میں سے ایک دوسری پر زیادتی کرے، تمہارے صلح کی کوشش کے باوجود بھی کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں، ایک جماعت دوسرے پر ظلم کرنے پر تلی ہوئی ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو تم قتال کرو، مظلوم کا ساتھ دے کر اس جماعت سے قتال کرو، لڑو جو ظلم کر رہی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کے آگے جھک جائے، یعنی صلح کے طرف آ جائے جو اللہ کا اصل فیصلہ ہے صلح کرانے کا۔ جب تک اگر کوئی فریق صلح پر راضی نہیں ہے، وہ لڑنے پر تلا ہوا ہے اور دوسرے فریق پر ظلم کرنا ہی چاہتا ہے، تو تم مظلوم کے ساتھ ہو کر ظالم سے مقابلہ کرو۔ یہ دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم صلح کرانے کی کوشش کرنا، اگر کسی ایک فریق کی وجہ سے صلح میں ناکامی ہو، کوئی ایک لڑنے میں تلا ہوا ہے تو اب وہاں پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، جیسا کہ عموماً بعض دفعہ ہمارے یہاں معاملات میں ہوتا ہے، کوئی ایک ہٹ کر ہوتا ہے تو لوگ بیچ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ وہ جانے ان کا کام جانے ہے۔ پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے، جو طاقت کے اعتبار سے مضبوط ٹھہرتا ہے، وہ دوسرے کمزور کو مظلوم بنا کر اس کا حق غصب کر لیتا ہے، یہ مظلوم مجبور اور محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ حکم نہیں ہے، جب ایک ظلم پر تلا ہوا ہے تو تمہیں مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہونا ہے، اس ظالم سے مظلوم کے ساتھ مقابلہ اور دفاع کرنا ہے۔ سالس تھے، بیچ کے لوگ تھے، پہلی کوشش یہ تھی کہ بین کی شکل ہو جائے، کچھ نیچے اوپر ہو کر دونوں اس جگہ پر آ جائیں کہ دل کی نفرت بھی ختم ہو جائے اور آپس میں معاملے کو لے کر صلح ہو جائے۔ لیکن اگر اس میں ناکامی ہو کسی ایک کی ہٹ درمی کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، تو اس زیادتی کرنے والوں کا، ظلم کرنے والوں کا جو ظالم ہیں ان کا مظلوم کے ساتھ ہو کر مقابلہ کیا جائے گا۔ یہ دوسرا قرآن حکم ہے مسلمانوں کے نظائی معاملات۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے، ابتدا میں وہ ظلم ہی پر تلے تھے لیکن پھر بعد میں جب دیکھا کہ یہ بیچ اور سماج کے لوگ بھی اسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر ہمارے مقابلے میں ہیں، یا کسی وجہ سے اس کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ نہیں ہمیں جھک جانا چاہیے اور وہ اللہ کے فیصلے پر جھکنے کے لیے آ گیا، تو کہہ رہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ، برابری کے ساتھ صلح کرا دو، وَأَقْسِطُوا اور انصاف۔ اس صلح میں بالکل کسی بھی طرف کوئی کسی تعلق کا یا کسی بھی چیز کا کوئی قلبی میلان نہیں اور رجحان نہیں ہونا چاہیے، کسی کے دبدبے کا، کسی کی مال دولت کا، یا کسی سے دوستی، قرابت اور تعلق ہو، ادھر کچھ جھکاؤ ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل برابری کے ساتھ ساتھ، انصاف کے ساتھ ساتھ دونوں فریق کے درمیان صلح ہونی چاہیے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَأَقِيمُوا الْعَدْلَ وَأَقْسِطُوا، اگر ظالم جماعت اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹ آئے، جھک جائے، تو تم دونوں میں عدل کے ساتھ، برابری کے ساتھ صلح کرا دو، وَأَقْسِطُوا اور انصاف سے کام لو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ اگرچہ کسی اختلاف اور معاملے کو لے کر دو فریق ہو گئے ہیں، اختلاف ہو گئے ہیں، لیکن ایمان والے آپسی اختلاف کے باوجود بھی بھائی بھائی ہیں، رشتہ ایمان اور کلمہ ایمان کی بنیاد پر ان کا بھائی چارہ اور ان کی آپسی اخوت آپسی اختلاف سے ابھی ختم نہیں ہوئی۔ انما المؤمنون اخوۃ، بلا شبہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے کتنا شدید اختلاف ہو گیا ہے لیکن ہیں دونوں ایمان والے، اس لیے بھائی ہیں، ان کا بھائی چارہ ختم نہیں ہوا ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہٰذا تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرو۔ جب بھائی اب بھی ہیں، سارے اختلاف کے باوجود بھی ان کا بھائی ہونا ختم نہیں ہوا ہے،
بھائی ہونے کا رشتہ ختم نہیں ہوا ہے تو آخری دم تک صلح کرانے کی کوشش ہونی چاہیے کہ دو بھائیوں کا نتیجہ اور انجام یہ ہوتا ہے کہ اختلاف کتنوں شباب پر ہو لیکن کہیں نہ کہیں وہ خونی رشتہ پھر جوش میں آتا ہے کبھی، اور پھر دیکھا گیا ہے کہ شدید سال کے اختلاف کے باوجود ایک وقت جاتا ہے کہ خون جوش مارتا ہے اور کہیں نہ کہیں ایک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کتنوں دو ایمان والوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے، وہ ان کی اخوت بہرحال ان کے دل کے اندر ہے، خون کی بنیاد پر یا کلمے کی بنیاد پر بھی، اس لیے صلح کی کوشش کرنے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرنا صلح کرانے میں۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہیں ظالم بن جاؤ یا کسی ایک فریق کے ساتھ تم زیادتی کر بیٹھو، کسی کی طرف جھکاؤ ہو جائے، ایسی چیز سے اللہ سے ڈرنا۔ صلح میں ناانصافی ہو جائے، عدل اور برابری کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ ورنہ آپ چلے تھے خیر خائی کے جذبے سے دو بھائیوں میں جن میں اختلاف ہے صلح کرانے، ان کے اختلاف کو ختم کرنے، اور کسی وجہ سے آپ ایک کی طرف جھک گئے، بجائے صلح مصالحت کا عظیم ثواب پانے کے آپ خود گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ اس لیے اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کہیں ناانصافی نہ ہو جائے۔ لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا اگر تم یہ عمل کرو گے۔ مسلمانوں کے نزاعی معاملات کے اندر صلح کرانے کی کوشش کرو، مظلوموں کو ظالموں سے حق دلانے کی کوشش کرو، اور انصاف اور برابری کے ساتھ آخر دم تک ایمان والوں میں صلح اور مصالحت کرانے کی کوشش میں لگے رہو، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی بنا پر تم اللہ کے رحم کے مستحق بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ اب یہاں سے کچھ اخلاقی چیزوں کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں، کچھ اخلاقی خرابیاں برائیاں ہیں جو ایک ایمان والے کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز ہے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا ٹھٹا کرنا، اس پر ہنسنا، اس کو حقیر دلانے کے لیے۔ ایک تو ہوتا ہے کبھی دوستی یاری میں ہلکا اس کی حقارت مقصود نہیں ہوتی ہے، تذلیل مقصود نہیں ہوتی ہے، جس کو ہم عرف میں ہنسی مذاق کہتے ہیں، اس کو عربی کے اندر مزاح کہتے ہیں۔ تو یہ جب تک اس کی ذات کی تذلیل تک نہ پہنچے، بس صرف مجلس کے اندر خوش طبعی کے لیے ہو، اس کو ہنسانے اور دل خوش کرنے کے لیے ہو، تو یہ تو جائز ہے، بلکہ بعض اوقات میں پسندیدہ ہے۔ لیکن مذاق اڑانا، ٹھٹا کرنا، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، جس کو عام طور سے ہم کہتے ہیں مذاق اڑانا، بے عزت کرنا، تو کہہ رہے ہیں یہ بد اخلاقی ہے، کسی ایمان والوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے کسی عمل کی بنیاد پر یا اس کی کسی حرکت کی بنیاد پر یا اس کے بدصورتی، لباس کی خرابی، کمزوری، کسی بھی بنیاد پر ظاہری اعتبار سے جو ایک برائی کی چیز نظر آ رہی ہے، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ ان کے اندر کوئی ایسی نیکی ہو، اس کا کوئی ایسا چھپا ہوا بہترین عمل ہو جو اللہ کو بہت پسند ہو، اور اس عمل کی وجہ سے وہ اللہ کے یہاں تم سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہو۔ تمہیں نہیں معلوم ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا پوشیدہ کون سا اچھا عمل ہے یا کون سا برا عمل ہے۔ اس لیے ظاہری کسی کی کسی حرکت کو دیکھ کر، کسی بھی چیز کو دیکھ کر مختلف وجوہات ہوتی ہیں مذاق اڑانے کی، تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اپنے کسی پوشیدہ اچھی عادت یا اچھے عمل کی وجہ سے اللہ کے یہاں تم سے بہتر ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، اسی طرح عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، مرد مردوں کا نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا بھی مذاق نہ اڑائیں، اس کی غریبی کا اڑا دیا، اس کے لباس کی بدصورتی کا، اس کے جسم کی بدصورتی کا، کسی بھی چیز کا، اس کے کام کاج کے نہ ڈھنگے پن کا، کبھی کا۔ عموماً مزاج ہوتا ہے عورتوں کے اندر بھی مذاق اڑانے کا، ٹھٹھا کرنے کا، خصوصاً کسی کے سامنے، تاکہ سامنے والے کی رسوائی ہو جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، تمہیں کیا خبر، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو۔
ان کی کوئی ادا، ان کا کوئی پوشیدہ عمل، ان کی کوئی اچھی صفت اور کوئی ایسا اچھا اخلاق ہو جو لوگوں کے سامنے نہ ہو، اور وہ چھپ کے وہ اچھے کام کر رہے ہوں، اس کی بنا پر وہ اللہ کو بڑی پسند ہو۔ اس لیے کوئی مسلمان مرد یا کوئی مسلمان عورت کسی کا مذاق نہ اڑائے، یہ ایک مستقل قرآن حکم ہے اور یہ اخلاق کا حصہ ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا یہ بد اخلاقی ہے، گناہ ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو، طعن و تشنیع نہ کرو، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، کسی اس کی برائی کا یاد دلانا، پیچھے کبھی اس سے کوئی برائی ہو گئی تھی بار بار اس کا تذکرہ کرنا، اس کے حوالے سے اس کو یا اس کی نسلوں کو ذلیل کرنا، کرے یہ کام نہ ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو برائی کا طعنہ نہ دو۔ اب اس نے چاہے توبہ کی ہو یا نہ کی ہو، جو کیا کرا تھا اس کے پیچھے کی زندگی بن گئی، یا آج موجودہ بھی کیا، اگر خیر خواہ ہو تو اس کو سمجھا دو، اس برائی کا وبال اس کو سمجھا دو، گناہ اس کو سمجھا دو، اس کو چھپانے کی کوشش کرو، لیکن اس کو اس سے نہ تذکرہ کر کے دوسروں سے ڈھڈورا اس کا پیٹتا رہنا، بیان کرتا رہنا، تو یہ طعن و تشنیع، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو قرآن منع کر رہا ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ ایک دوسرے کو طعن و تشنیع مت کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو، لوگوں کو برے لقب سے نہ پکارو، ایسا کوئی لقب، ایسا کوئی نام جو برائی کا جس کے اندر معنی ہے، عیب کا معنی ہے، اور سننے والے کو وہ لقب اور عیب ناپسند ہے تو اس سے نہ پکارو۔ جیسے کسی کے پیر کے اندر اگر عیب ہے، کچھ لنگڑا کے چل رہا ہے تو اس کو لنگڑا کہا جائے، ہاتھ میں عیب ہے تو لولا کہہ دیا جائے، آنکھ میں عیب ہے تو کانا اور اندھا، اس طرح کے الفاظ سے جس سے سننے والے کو برا لگے، اس کو اچھا محسوس نہ ہو، تو کہہ رہے آپس میں کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ اسی طرح اور کوئی بھی ایسا نام جس کو وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، اس نام سے اس کو پکارنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جائز نہیں ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ان برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، اور یہ ایسا ہمارے اندر اتری ہوئی ہیں کہ ہم لوگوں کو اس طرف احساس اور ذہن بھی ہمارا نہیں جاتا کہ یہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ تو کسی کو بھی کوئی برے القاب سے، کوئی برے لقب سے پکارنا جائز نہیں۔ ہاں الا یہ کہ کوئی ایسے ہی لقب سے مشہور ہو جائے اور لوگ اس کو اس کے نام سے جانتے ہی نہ ہوں، تو اب تعارف کے لیے اس کا وہ نام لیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ محدثین بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ان کا اپنے حقیقی نام سے معروف نہیں ہے، تو ان کا وہ لقب جس میں بظاہر عیب کا معنی ہے وہ اسی سے مشہور ہے، وہی نام لوگ جانتے ہیں۔ جیسے ہمارے عرف میں بہت سے لوگوں کا نام پڑ جاتا ہے کلو، بعض لوگ اس سے ایسا مشہور ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی حقیقی نام جانتا ہی نہیں، اور پھر اتنا کہا جانے لگتا ہے کہ پھر وہ اس آدمی کو برا بھی نہیں لگتا، وہ خود ہر جگہ اپنی عرفیت اگر نام لکھوائے گا تو وہ اپنی وہ عرفیت ضرور لکھوائے گا، اس کو بھی پتہ ہے کہ ہماری طرف کوئی آئے گا، ہم کو پوچھے گا تو ہمارے نام سے نہیں جان پائے گا۔ تو جہاں نام بالکل مخفی ہو جائے اور یہ ایسے عیب والے القاب ہی اتنے مشہور ہو جائیں کہ اس کو لیے بغیر آدمی کا تعارف نہ ہو سکے، تو تعارف کے لیے لیا جا سکتا ہے، ورنہ عام حالات کے اندر جبکہ نام بھی متعارف ہو، عیب کے طور پر برے القاب سے پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ کرے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لے آنے کے بعد اب برے القاب اور برے نام یہ بڑی بری چیز ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ اب ایمان میں داخل ہو گئے، اس کے بعد بھی ہم برے القاب سے لوگوں کو پکاریں، برائی والے نام سے لوگوں کو یاد کریں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان میں داخل ہو جانے کے بعد ہے کہ گناہ کی بات، اس کو فسق کہہ رہے ہیں، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا نام یہ گناہ کی چیز ہے، اس نام سے پکارنا یہ گناہ ہے، ایمان لانا۔ گھر والوں کو بھی چاہیے کہ ایسا کوئی نام ظاہر ہے کہ جو چلتا ہے عموماً گھر والوں سے ہی چلتا ہے، گھر والوں کو بھی چاہیے کہ ایسا کوئی نام اپنے بچوں کا جس کے اندر عیب کا معنی ہو اس کو لے ہی نہ، اصل اس کا اچھا نام رکھے، اسی سے پکارے تاکہ ہر جگہ وہی شہرت پائے، وہی معروف ہو، اور کبھی تعارف کے لیے بھی عیبدار لقب کی بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ برے القاب سے ایک دوسرے کو نہ پکارا جائے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
ایمان لانے کے پہلے جو ہو گیا، لیکن ایمان لانے کے بعد برے الفاظ کو پکارنا یہ گناہ کی چیز ہے۔ اب اگر پہلے کی عادت ہے تو ایمان لانے کے بعد چھوٹ جانا چاہیے کہ ومن لم یتب، جو اس سے باز نہیں آئے گا، ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اس کے باوجود بھی برے القاب سے لوگوں کو پکار رہا ہے، تو فاولئک هم الظالمون، تو جو لوگ برے ناموں سے پکارنے سے باز نہیں آتے ہیں، جو لوگ طعن و تشنیع سے باز نہیں آتے ہیں، اور جو لوگ دوسرے کا مذاق اڑانے سے باز نہیں آئے، فاولئک هم الظالمون، تو سن لو کہ وہی لوگ ظالم ہیں، وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنے آپ پر، کہ اپنے آپ کو ان حرکتوں سے نہ بچا کر اپنے آپ کو گناہ کا مرتکب بنا رہے ہیں، اور جب گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اور بغیر توبہ کے نکل جائیں گے تو آخرت میں ان کے نفس کو جہنم کی سزا جھیلنی پڑے گی۔ تو گویا یہ حرکت کر کے وہ کسی اور پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، وہ ظالم ہیں اور خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ایسی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو جہنم میں جانے کا مستحق بنا رہے ہیں، اپنے نفس کو جہنم میں جھیلنے کا جو ہے عمل کر رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے باز آنا چاہیے، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، طعن و تشنیع نہ کی جائے، کسی کو کسی عیب سے تو اس کو یاد نہ کیا جائے، برے لقب سے نہ پکارا جائے، اور فرمانے کی جو ان چیزوں سے باز نہیں آئے گا وہی لوگ در حقیقت میں ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی اور ان بد اخلاقیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے طریقے سے بچائے۔